بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. کتاب زیست کا عنوان ہے مدینے. یہ جہان جسم ہے اور جان ہے مدینے میں. جہان جسم ہے اور جان ہے مدینے میں. اور وہاں پہ جانے کو کیوں کر نہ میرا دل تڑپے. وہاں پہ جانے کو کیوں کر نہ میرا دل تڑپے. کہ میرے درد کا درمان ہے مدینے میں. کہ میرے درد کا درمان ہے مدینے میں. اور بلا کے عرش پر اللہ نے جس سے کی باتیں. بلا کے عرش پر اللہ نے جس سے کی باتیں. میرے خدا کا وہ مہمان ہے مدینے میں. میرے خدا کا وہ مہمان ہے مدینے میں. اور بلال بوذر و سلمان جس کے ہیں موتی. بلال بوذر و سلمان جس کے ہیں موتی. جواہرات کی وہ کام ہے مدینے میں.
جواہرات کی وہ کان ہے مدینے میں، یہ جہان جسم ہے اور جان ہے مدینے میں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ قبل صد احترام شرکائے محفل، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ایک طویل بریک کے بعد درس قرآن کی اس بابرکت نشست میں ہم شریک ہیں۔ خاصا لیٹ ہو چکے ہیں ہم، اور بڑے لمبے عرصے کے بعد یہ دوبارہ درس قرآن کی نشست شروع ہو رہی ہے۔ کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں مختصر سی باتیں کی جائیں تاکہ ہم اپنا ایمان کو حلاوت کی خیرات دے سکیں۔ حضور قطب الاقطاب غوث الثقلین حضرت میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارکہ کے حوالے سے یہ مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، ربیع الثانی شریف۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر آپ کے اسباق میں سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سر جی اگر اس کے بغیر کام چل جائے تو ٹھیک نہیں؟ ٹھیک ہے سر۔ تو فتوح الغیب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف فتوح الغیب، اس کتاب کو الہامی درجہ بھی حاصل ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب فتوح الغیب کو الہامی درجہ بھی حاصل ہے، جیسے کہ ملفوظات بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، کشف المعجوب حضور دتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر جو اولیاء کرام کی کچھ ملفوظات ہیں ان کو ایک الہامی درجہ بھی حاصل ہے۔ اسی طرح فتوح الغیب ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر مصنف ہمیشہ جب تحریر لکھتا ہے کوئی بھی، تو وہ تحریر لکھنے کے بعد اس کا ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے، اور میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمیشہ ہر رائٹر کا ایک انداز ہوتا ہے، مگر فتوح الغیب کو اور کشف المعجوب کو اور ملفوظات بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ اور دیگر کچھ اس انداز کی جو کتب ہے ان میں سے بالخصوص فتوح الغیب کو یہ مقام حاصل ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی بات کر کے تحریر اخذ نہیں کی، نتیجہ اخذ نہیں کیا، بلکہ جو اخذ شدہ نتیجہ تھا اس کو لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔
اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ سو فتوح الغیب کتاب کے اندر جو آپ نے اسباق لکھے ہیں ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ آپ نے مومن کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے 4 اس کی علامات کو بیان کیا، مومن کے اوصاف کو۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مومن کے اوصاف میں سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اوامر پر عمل کرے۔ اوامر جسے ہم امر بالمعروف کہتے ہیں، وہ کام جن کو اللہ رب العزت نے اسٹریٹ فارورڈ کرنے کا حکم دیا، اس میں نہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس کو کسی جواز کے تحت آپ اس سے انکار کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں نکال سکتے۔ وہ اسٹل حکم ہے کہ وہ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں اوامر۔ اور ایسے اوامر کہ انسان اس پر اس طرح عمل کرے کہ اس کا کبھی تصور بھی نہ جا سکے کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی کرنا ہے، وہ اس پر ڈٹ کر کے کام کرے اور یکسوئی کے ساتھ کرے۔ اور اس کی ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جب آپ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کو ہم نے رب مانا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہم نے کہا ہے کہ وہ ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ جاؤ، پھر کوئی جواز نہ پیش کرو کہ اب میرا مفاد یہ ہے تو میں یوں کر لوں، میرا مفاد ہے تو یوں کر لوں۔ فرمایا نہیں، ثم استقاموا، پھر اوامر یہ ہے کہ ان پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ مثلا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ رب ہمارا اللہ ہے، تو اس رب کے احکامات کو بھی اسی طرح مانو جس طرح آپ نے اس کو رب مانا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ کہنے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ نماز کے لیے، عبادات کے لیے، عقائد کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے رب وہ ہو جس کو ہم نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور جہاں مشکل پھنس جائے، حالات بدل جائیں تو جواز اور دلیل پیش کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے رب اور بنا لے، تو فرمایا یوں نہیں کام چلے گا۔ مثال کے طور پر ہم جھوٹ بولنا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، تو ہمیں سچ بولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہنا کہ سچ بولنے کا چونکہ رب نے امر دیا ہے، حکم دیا ہے، تو اب ایسا مقام آ گیا ہے اگر یہاں سچ بولتا ہوں تو 40,000 ملتے ہیں، جھوٹ بولتا ہوں تو 2 لاکھ ملتے ہیں، تو یہاں جواز پیش کرے کہ جی میرا یہ جائز کام ہے، میرا حق ہے، میں اس کا حقدار ہوں، میرا جائز کام ہے، مگر میں اگر جھوٹ نہیں بولتا تو میرا جائز کام ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا میں ایک مصلحت کے تحت لہٰذا یہاں جھوٹ بول کر کے سچ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا اگر وہ یہ جواز پیش کرے گا تو وہ سچ نہیں رہے گا، وہ سچ نہیں رہے گا۔ اس سے پھر اولیاء صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ ایک شرک کی بات یہ ہے کہ تم اس خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرو، یعنی ایک سے 2 خدا مانو، دوسرے کسی کو شریک کرو، ایک تو شرک یہ ہے۔ دوسرا شرک کیا ہے؟ یہ اس سے بڑا شرک یہ ہے کہ تم نے اس رب کے احکامات کو بھی نہیں مانا۔ جب تم نے اس رب کے احکامات کو نہیں مانا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس رب کو نہیں مانا جس کے لیے آپ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ آپ نے جواز پیش کر کے اس رب کے احکامات کو چھوڑ کر دوسری طرف جانے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ تم جواز جو مرضی پیش کرتے رہو، مگر وہ جواز آپ کا درست نہیں ہو سکتا۔ حلال ہی رہے گا، وہ حرام نہیں ہوگا، اور حرام کبھی حلال نہیں ہو سکے گا، حرام کبھی حلال اس جواز کے ساتھ نہیں ہو سکے گا۔ تو فرمایا پہلا کام ہے کہ اوامر، امر بالمعروف جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر ڈٹ جائے اور اس کو رب مان کر مانے۔ یہ نہیں ہے کہ جب مشکل آ جائے تو رب اس کو کہے کہ میرا اب مشکل ہے، جواز ہے، میں پھنسا ہوا ہوں، حق کام ہے تو میں نکال لوں، تو میں تھوڑا سا جھوٹ بول لوں، تھوڑا سا یہ کام کر لوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ شرک کی بڑی بات ہے کہ آپ نے اس رب کو رب
نہیں مانا۔ ہماری بدبختی یہ ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ تصوف کی دنیا کے اندر جب ہم حال دیکھتے ہیں صوفیاء کا، حال دیکھتے ہیں سجادگان کا، جب حال دیکھتے ہیں صاحبان طریقت کا، جب حال دیکھتے ہیں تو ہم صرف اور صرف جہاں رب کے ساتھ ایک تعلق کی بات کرتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں ہم اس رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے نہیں ہوتے۔ ہم اس رب کی بارگاہ کے اندر اپنی ساری توجہات مرکوز نہیں اس طرف کی ہوتی، ہم اور مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے رہتے، اور تعلق ہم کہتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں عقیدت پر توحید پر قائم ہے، مگر حقیقت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب ڈٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر جوازات پیش کرتے ہیں، پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو جواز ہے نا، وہ جواز ان الذین قالوا ربنا اللہ پر نہیں چلتا، فرمایا وہ اوامر نہیں ہے، اوامر یہ ہے کہ تم ڈٹ جاؤ۔ دوسری بات آپ نے فرمائی اوصاف میں سے، آپ نے فرمایا ہے ایک ہے امر بالمعروف، دوسرا ہے نہی عن المنکر، ان کاموں سے رک جاؤ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، فرمایا ان کو جواز کے تحت حلال کر کے ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس سے منع ہو جاؤ۔ اگر تم امر پر نہیں ڈٹ سکتے، نہیں پر نہیں ڈٹ سکتے، تو فرمایا یہ تو سیڑھی ہے، بنیادی طور پر پھر تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں بن سکتے۔ پہلا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، اس پر کوئی معاملات نہیں، رسم و رواج، معاملات، ہر چیز سیکنڈ ترجیح پر ہوگی، پہلی ترجیح پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا۔ اور تیسرے مقام پر آپ نے فرمایا تقدیر۔ تقدیر ایک ایسا فیصلہ ہے کہ یقین رکھنا کہ جو اللہ رب العزت نے کیا ہے سو درست کیا، اس پر کوئی جواز نہیں، اس پر انسان تو شکوہ کنا نہ ہو، تقدیر کے فیصلے پر شکوہ کنا نہ ہو۔ تو یہ نہ کہے کہ مجھے آج بخار ہو گیا تو مجھے بخار کیوں ہوا، بس میں ہی بخار کے لیے تھا، میں نے تو صبح ڈیوٹی پر جانا تھا، میں نے تو صبح اتنے معاملات تھے، میرے تو یہ تھا، مجھے تو یہ تھا، میں تو صحت مند تھا، بخار کیوں ہو گیا۔ کچھ چیزیں انسان کے بس میں ہیں، کچھ انسان کے بس میں نہیں، جو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں۔ فرمایا جو اس کا فیصلہ ہے اس پر اٹل رہے۔ جیسے رات کو ہم نکلنے لگے ہیں، ٹکٹ بک ہے، معاملات تیار ہے، گاڑی میں بیٹھ گئے، موٹر وے پر آئے، انہوں نے کہا موٹر وے بند ہے، راستے بند، کوئی راستہ نہیں، نہ ایک نہ دوسرا تیسرا چوتھا ٹرمینل، کہیں بھی کوئی گاڑی نہیں۔ اب ہم کہیں کہ جی کل کے پروگرام تھے، کرنے تھے، مجبوری تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جو اس کے جوازات تھے، جو معاملات تھے، ان تقاضوں کو آپ پورا کر سکتے ہیں، مگر آپ کہیں کہ ایسا ہوا کیوں ہے مولا، یہ راستے میں یہ معاملہ کیوں ہو گیا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ فرمایا یہ تقدیر کے فیصلے کے خلاف احتجاج ہے، کہ تقدیر کا فیصلہ تھا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو، اس کے اندر کوئی اللہ پاک نے آسانی رکھی ہو۔ تو فرمایا انسان کو جب بیماری آتی ہے تو انسان کہتا ہے بیماری میرے لیے تھی، تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ اس رب کائنات کی بارگاہ میں شکر کر، ناشکری نہ کر۔ اگر تو ناشکری کی طرف جائے گا تو فرمایا تو پھر تقدیر کے فیصلوں کو مان نہیں رہا، تو پھر خود رب بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس تقدیر کے معاملے میں کہ اے بندے بندہ بن، رب نہ بن، بندے بندہ بن، رب نہ بن۔ کیوں کہ مثال کے طور پر ہم رب کی بارگاہ میں ایک التجا پیش کرتے ہیں کہ مولا میری مالی مشکلات ہیں، میری گھر کی پریشانیاں، میری تکالیف ہیں، میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا میری مالی مشکلات کو حل کر۔ یہ بات درست ہے، جہاں تک مانگنا درست ہے، اس کی بارگاہ میں اسی سے مانگو، مانگو اسی سے، مگر یہ بات دائرہ لگا دینا کہ میری فلاں ڈیڈ لائن ہے، فلاں تاریخ تک مولا یہ کام کر، یہ جو کر ہے فرمایا یہاں بندہ بن، رب نہ بن، یہاں بندہ بن۔ اس لیے کہ تیرا کام ہے مانگنا، تو نے درخواست دے دی ہے، اب وہ بہتر جانتا ہے تیرے معاملات کو کہ تیرا کام کس وقت اس نے کرنا ہے۔ تو فرمایا اس کے سامنے تو اپنی ڈیڈ لائن نہ رکھ، فرمایا یہ تقدیر کے فیصلے کے اندر مداخلت ہے۔
اس مداخلت کو فرمایا روک. فرمایا اسی لیے فرمایا کہ جو ہم فیصلہ جات کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، معاملات جب بگڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس نے فلاں نے کسی نے اس پر جادو کر دیا. جب معاملات بگڑتے ہیں اس پر سحر کا اثر ہو گیا ہے، اس پر اسیب کا اثر ہو گیا، اس نے فلاں کا ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، فلاں کے معاملہ. اب ان کو کاٹ کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر دکانداریاں ہیں، بازار ہیں. ان بازاروں کے اندر آپ داخل ہو جائیں تو ایک کی قیمت 20,000 ہے، ایک کی 10,000 ہے، ایک کی 25,000 ہے، ایک کی 30,000 ہے، ایک کی 50,000 روپیہ ہے. وہ لینے کے بعد کیا ہے، نفسیات سے کھیلنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس تقدیر کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مجبور پریشان حال بندہ شخص سمجھتا ہے کہ میرے مسائل کا حل نکل رہا ہے. مسائل کا حل نہیں نکل رہا. ہونا وہی ہے جو رب کو منظور ہے، مگر جو وے اختیار کیا گیا فرمایا وہ وے غلط ہے. وہ تقدیر کے فیصلوں کے سامنے تم احتجاج کر رہے، فرمایا صبر کرو تو تمہارے لیے اللہ پاک آسانی پیدا کر دے. ہاں بیماری ہے تو اس کا علاج ضروری ہے، اس کا علاج ضروری ہے. فرمایا تقدیر کے فیصلے کے اندر مداخلت نہ کر، جو اس نے فیصلہ کر دیا اس پر صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزار. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، بعض اوقات ہم اس پر ایک کتبہ لکھتے ہیں تو بعض اس پر کتبے کے اوپر ہم ایک کوئی مختلف سطحی قسم کے شعر لکھ دیتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس باغ سے مولا تو نے پھول ایسا چنا جس کی اس وقت ضرورت نہیں تھی، اس وقت اس کی ضرورت ہمیں تھی، لہٰذا یہ ایک ایسا نقصان ہوا. ایک غم اور چیز ہے، اس کا اظہار اور چیز ہے، مگر یہ جملے جو ہیں یہ اس تقدیر کے فیصلے کے سامنے احتجاج ہے. وہ رب ہے، اس کو بہتر پتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کس وقت کرنا تھا، میں نے یہ فیصلہ کس وقت کرنا تھا. اس پر انسان کا احتجاج. فرمایا تقدیر کے فیصلے کو من و عن تسلیم کر لینا یہ مومن کی اوصاف میں سے، یہ مومن کے اوصاف میں. اس پر پھر فتوح الغیب کے اندر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 چیزیں اور بیان کرتے ہیں. فرمایا ان 3 چیزوں کو پانے کے لیے کیا کر. فرمایا کہ سب سے پہلے اے بندے تو اپنے آپ کو اصلاح کے پہلو کی طرف لا اور ان کے تابع کر. اور جب تو تابع کرے گا تو فرمایا پہلا سٹیپ تیرے لیے یہ ہوگا کہ تو اپنے دل کی نگرانی کر. تیرا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ تو اپنے دل کی نگرانی کر. اپنے دل کی نگرانی کیسے کرے گا؟ فرمایا تو اپنے دل کی نگرانی اس طرح کر کہ تیرے دل کے اندر وہ خواہش تو نہیں پوری پیدا ہو رہی جو خواہش تجھے امر سے روک رہی ہے، وہ خواہش تو نہیں پیدا ہو رہی جو تجھے جس کام سے منع کیا گیا ہے اس کام کو کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور تقدیر کے فیصلے پر تجھے احتجاج کرنے کے لیے دل تیرا اکسا رہا ہے. تو فرمایا دل کی نگرانی کر، دل کی نگرانی کر تاکہ تیرے دل کے اندر وہ خواہش پیدا نہ ہو، وہ حسرت پیدا نہ ہو، وہ سوچ پیدا نہ ہو جو تجھے امر بالمعروف سے رکنے کی ترغیب کرے اور نہی عن المنکر کو کرنے کی ترغیب دے. اور فرمایا تقدیر کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے تیرے ذہن میں کوئی چر پیدا کرے تو فرمایا سب سے پہلے اس دل کو کنٹرول رکھے گا تو اگلی ساری تمام برائیوں سے فرمایا تو بچتا چلا جائے گا. دل کو پہلے فرمایا نگرانی کر اور اس کا نگہبان بن، اس کا واچ مین بن. اس لیے کہا کہ جو ولی اللہ ہے، فرمایا ولی کے 2 معنی ہیں. ایک ولی وہ ہے جو اللہ کا دوست کہلاتا ہے، اللہ کا دوست کہلاتا ہے، اور دوست کو ولی کہا جاتا ہے. اور ولی کا ایک معنی المفردات کے اندر امام راغب نے لکھا ہے کہ نگہبانی ہے، نگرانی ہے ایک ولی کے معنی میں. فرمایا نگرانی اپنے اعمال کی، اپنے احوال کی، اپنے دل کی نگرانی کر تاکہ اس کے اندر برائی پیدا نہ ہو. اور دوسرا کیا فرمایا ایک رب بھی ولی ہے، ایک رب بھی ولی ہے. فرمایا وہ رب ولی اس معنی میں ہے، فرمایا کہ رب اپنے بندے کے ساتھ جب دوستی کرتا ہے تو وہ اس کا واچ مین بنتا ہے، وہ اس کا نگہبان بنتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے تعلق جوڑا ہے تو میرا بندہ ہو کر کے برائی پر نہ جائے. وہ اس کی وہ توفیقات کو سلب کرتا ہے، اس کو وہ ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ اس سے نگرانی کرتا. فرمایا تو رب کا ولی بن اور رب تیرا ولی بنتا ہے تو فرمایا پھر مالا اعلیٰ کے درجات طے ہوتے، پھر مالا اعلیٰ کے درجات طے ہوتے. یہاں اس نمبر پر دوسرے مقام پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فتوح الغیب کے اندر فرمایا کہ دوسری بات فرمایا کہ اپنے نفس سے باتیں کر،
اپنے نفس سے باتیں کر. تیرا نفس تجھے کیا کہتا ہے؟ تیرا نفس تجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ تیرے نفس کے حال کیا ہے؟ اور تیرا نفس اتنی تباہی کی طرف تجھے کیوں لینا چاہتا ہے؟ تو اس سے پیار کر، اس سے باتیں کر تاکہ تو اس کی اصلاح کر سکے، تاکہ تو مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ ان درجات کے اندر اس کو تو اپنا قائل کر سکے. جب تو قائل نہیں کر سکے گا تو فرمایا پھر تو اس کا متی ہو جائے گا. اس کو اپنا متی بنا تاکہ وہ تیرے تابع رہے، اس سے باتیں کر تاکہ حال احوال کی خیریت تمہیں معلوم ہوتی رہے. اور تیسرے نمبر پر اس ضمن میں فرمایا کہ پھر اپنے اعضاء کو فرمایا ان ساری چیزوں کے تابع کر لے، جس کی بنیاد قرآن پاک نے رکھی نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہیں، کوئی حزن و ملال نہیں. ان کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وقالوا یتقون. ان کی بنیاد تقوی پر ہے. وہ جو تقوی کی بنیاد ہے نا، اس پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اپنے جسم کو ان چیزوں کے متی کر، تابع کر لے ان چیزوں کی. پھر تیرے جسم سے، تیرے اعضاء سے، تیرے چلنے پھرنے سے، تیرے اٹھنے بیٹھنے سے فرمایا رب کے احکامات کی عکاسی ہو. دکھائی دے کہ تو رب کا بندہ ہے، دکھائی دے کہ تو بندہ مومن ہے. اس بنیاد پر جب تو یہ تین چیزیں وہ اور تین یہ 6 چیزیں ملا کے جب تو اپنے بندہ تو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے، تو پھر جب بندہ کہتا ہے کہ مولا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تو رب کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا اگر تو مجھے ملنا چاہتا ہے تو فرمایا میرے برگزیدہ بندوں کی مجلس میں آ کر کے بیٹھا کر. سبحان اللہ. سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ ملنا رب سے ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ تو میرے بندوں کی مجلس میں آ کر کے بیٹھا کر. تو کیوں بیٹھا کر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ 6 چیزیں ہیں کہ جب بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں پختہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ پھر وہ اپنے اس معاملات اور تقدیر کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، دل کی نگہبانی کر لیتا ہے اور نفس سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، جسم اس کا ان احکامات کے تابع ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اے بندے پھر میرے اس بندے کی مجلس میں جا کر کے بیٹھا کر. وہاں پھر جا کے تو نے تسبیح نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اللہ اللہ نہیں کرنی، پھر وہاں تو نے کوئی کام نہیں کرنا. تو پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. ان 2 آنکھوں کے ساتھ میرے اس بندے کے چہرے کو دیکھنا ہے اور تکتے رہنا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اس چہرے کو تکنا ہے. مولا اس چہرے کو تکنے میں کیا ہے؟ فرمایا اس چہرے کو جب تو تکے گا تو تجھے میرے احکامات کی پابندی دکھائی دے گی، امر بالمعروف کا مجسمہ دکھائی دے گا، نہی عن المنکر کا وہ ایسا کردار تمہیں دکھائی دے گا، وہ رب کی تقدیر کے سامنے جھکا ہوا دکھائی دے گا، اس کا دل رب کے احکامات کے تابع ہوگا. اور فرمایا کہ اس کا جسم، اس کے معاملات، ہر چیز رب کے تابع ہوگی. اور تجھے جو چہرہ دکھانا مقصود ہے، فرمایا اس کے چہرے کو جب تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ اگر بندہ اگر ان کمالات کا مالک ہے تو وہ رب کتنے کمالات کا مالک ہوگا جس نے اس بندے کو پیدا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے اس بندے کو پیدا کیا. فرمایا پھر یہاں جب یہ باتیں ہوگی تو فرمایا کہ یہ چیزیں بنیاد ہیں تصوف کی اور اولیاء کی تعلیمات کی. یہاں فرماتے کہ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ولایت کے درجے پر ہوں، میں اعلیٰ مقامات حاصل کر چکا ہوں اور میں بہت درجات طے کر چکا ہوں، تو فرمایا وہ سوائے فساد کے کچھ نہیں مل رہا. فساد کے سوا کچھ نہیں مل رہا. اولیاء کی جو تعلیمات ہیں ان کی بنیاد یہ چیزیں ہیں. اگر ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی ولایت کا درجہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ میٹرک نہیں کی اس نے تو ایف اے کی ڈگری اس کے پاس ہے، ایف اے کی ڈگری اس کے پاس ہے. اگر کوئی کہے کہ میں علم کا نہیں ہوں، قائل نہیں ہوں اور علم میں نے حاصل نہیں کیا، تو فرمایا یہ بھی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مثال ہے کہ میٹرک اس نے کی نہیں کی اور کہے کہ میں نے بی اے کر لیا، میں نے ایف اے کر لیا. اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السادہ مولا الموالی. فرمایا میں نے قطب اور ولایت کے درجات اگر طے کیے تو درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السادہ من مولا الموالی. فرمایا
میں نے علم کے لیے محنت کر کے علم کے درجات کو طے کر کے فرمایا میں کتب اور ولایت کے مقام پر پہنچا ہوں. ان درست العلم حتی صرت قطبا. اور اس کے متعلق یہ جو آپ کا قصیدہ غوثیہ ہے اس کا یہ جو شعر ہے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. اس پر حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آپ کے استاد تھے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ, جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر لا میں اور اسلامک لا کے اندر آپ کو پڑھایا تھا. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور شیخ الاسلام کی زندگی کے اندر فکر کو کانٹ چھانٹ کرنے میں بھی بہت کردار ادا کیا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دریا راوی کے کنارے پر فیملی کے ساتھ چل قدمی کے لیے پھرنے کے لیے باہر گیا. عصر کی نماز کے بعد میرے ساتھ فیملی بھی ہے. فرماتے ہیں یہ واقعہ میرے آنکھوں دیکھا میرا واقعہ ہے. اور اس کے بعد پیچھے بنیاد یہ ہے, پھر آگے میں اپنی بات اگلی آپ کو عرض کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں دریا راوی کے کنارے پر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا فیملی کے ساتھ. وہاں دریا کے کنارے پر ایک شخص بیٹھا جو کچھ پڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے. اور میری اچانک اس کی نگاہ پڑی تو اس نے اونچی آواز سے کچھ بولا اور ہاتھ اوپر کیا تو دریا کا سارا پانی کھینچا ہوا اوپر کی طرف جا رہا ہے. ہاتھ نیچے کیا تو پانی نیچے آ رہا ہے. تو میں حیرت زدہ ہو کر کے وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگا کہ یہ میجک ہے, کچھ جادو کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. میں اس معاملے کو دیکھتا رہا. کچھ دیر کے بعد جب وہ فارغ ہوا, پڑھ کر دعا کر کے اٹھا تو میں اس کے پاس گیا اور جا کر کے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا پڑھتے ہو یہاں, یہ کیا کر رہے ہو, تم پڑھتے ہو تو آواز دیتے ہو پانی اوپر جاتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا وجہ. فرمایا میں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی کا وظیفہ کرتا ہوں, قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہوں. فرمایا قصیدہ غوثیہ کہ وہ کمالات ہیں کہ جو شخص اس پر عمل کر لیتا ہے اور فرمایا وہ 6 چیزیں اپنے زندگی کے اندر سمو لیتا ہے اور پھر وہ درست العلم حتی صرت قطبا پر آ جاتا ہے. تو فرمایا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, پھر کائنات کی ہر چیز میں اپنے اس بندے کے تابع کرتا ہوں, بندہ پھر وہ جدھر حکم دیتا ہے. تو فرمایا یہ اس کی مثال ہے کہ درست العلم, میں ہاتھ اوپر کرتا ہوں تو دریا کا پانی میرے ہاتھ کے ساتھ اوپر چلا جاتا ہے, میں ہاتھ نیچے کرتا ہوں تو فرمایا یہ نیچے آ جاتا ہے. یہ اس کی طاقت ہے جو میں نے اپنے اندر پائی ہے اور جو میں نے اس کو حاصل کیا ہے. تو فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا, مگر فرمایا یہ علم کے بغیر نہیں ہوگا, یہ علم کے بغیر نہیں ہوگا. اگر کوئی علم کے بغیر ولایت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹ ہے, وہ فساد ہے. فرمایا اس کے لیے کیا, ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے کہ ہم نے ولایت کا تصور یہ رکھا ہوا ہے کہ جو نہایا نہ ہو 7-8 ماہ سے اور سر میں بال لمبے لمبے ہوں, جڑے ہوئے ہوں اور کنگن پہنے ہوئے ہوں, پاؤں میں کوئی گلے میں کوئی ادھر ادھر, اور جناب ہر وقت وہ رنگلا سا ڈنڈا پکڑا ہوا ہو اور ہو کی ضربے لگا رہا اور چل رہا ہو, اور برا اس کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ولایت کا درجہ. اس کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ولایت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. دیکھیں نا قطب الاقطاب ہے جن کا مقام ہے قدمی ھذا علی رقبت کل ولی اللہ, جن کا قدم ہے, جن کا مقام یہ, اور ان کا مقام کیا ہے, جس طرح حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں مقام ہے, اسی طرح آپ کی امت کے اندر اولیاء کے اندر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. تو فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی, وہ علم کے بغیر ولایت کو جاہل سمجھتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ تقوی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر, تقدیر کے فیصلوں پر, دل کی نگرانی پر, اپنے جسم کو متی کرنے پر, نفس کی باتیں کرنے پر, محنت پر, مشقت پر, ریاضت پر, عبادت پر وہ تقوی رکھتے اور محنت کرتے. اور آپ فرماتے میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تو فرمایا جن کا مقام یہ ہو اور ان کا قول یہ ہو, ان کا قول یہ ہو, تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ جی ولایت ہے, جھوٹ ہے, ولی جھوٹ ہے, فلاں ہے, دھمکان ہے, یہ وہ. اصل میں یہ تصور تب پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اولیاء کی تعلیمات کو پڑھا نہیں.
ہم نے اولیاء کی تعلیمات کو نہیں پڑھا. ہم نے صرف اولیاء کی تعلیمات اتنی پڑھی ہے کہ دن 10واں رات 11ویں ہو تو چاول پکائیں, بریانی پکائیں, کھائیں, ختم پڑے اور گھر کو چلے جائیں. اس کے سوا ہم نے اس بابے کو بابا 11ویں والا بنا کر کے ہم نے, میں سمجھتا ہوں معاذ اللہ, اللہ پاک معاف فرمائے, کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا. ہم نے ساری تعلیمات چھوڑ دی, سارا مجاہدہ چھوڑ دیا, سارا تقوی چھوڑ دیا, ساری ریاضت چھوڑ دی. حالانکہ مقصد کیا تھا, فلسفہ کیا تھا, اس پر ہم نے بحث کر دی, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ فلاں ہے, اور قرآن پاک کی ایک آیت کے مبارکہ کا استدلال لیتے, وما اہل بہ لغیر اللہ کا ایک استدلال لے آتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, حرام ہے, غیر اللہ کا نام لے. وہ بابا 11ویں شریف کا ختم ہے, رزق حلال, چاول بھی حلال, قرآن کی آیات بھی حلال, جو نمک مرچ ڈالا ہے وہ بھی حلال و حرام, یہاں کہاں سے آ گیا؟ وما اہل بہ لغیر اللہ اس وقت استعمال ہوتا تھا جب کفار جانور ذبح کرتے وقت, ذبیحے کے وقت اپنے لات و عزا اور منہ کا نام لیتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا جو ذبیحہ کے وقت وما اہل بہ لغیر اللہ اپنے خداؤں کا نام لے گا وہ حرام ہوگا. اس آیت کا استدلال ادھر تھا, ہم نے اس کو لا کر کے 11ویں پر فٹ کر دیا, اور ہم نے اس کو ساتھ فٹ کر دیا کہ جناب یہاں قرآن پاک نے فرمایا, یہاں پھر دلائل, خطابات اور جوش وما اہل بہ لغیر اللہ پر آ کر کے ایسا کوئی واقعہ, ایسا کوئی معاملہ پس منظر یہ تھا کہ دن 10واں اور رات 11ویں مخصوص تھی. دارالعلوم کے جملہ طلباء کو اس دن ماہانہ طور پر کھانا, اور دور دراز سے آئے ہوئے عقیدت مند متوسلین جو رات بھر درس تصوف سنتے تھے, محفل ذکر میں بیٹھتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, ان کے لیے کھانے کا اہتمام. اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محفل پاک کی نسبت ربیع الاول شریف کی 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کے ساتھ منسوب کر رکھی تھی. 12 ربیع الاول کے ساتھ منسوب کر رکھی تھی میلاد کے حوالے سے, میلاد کے حوالے سے اس وقت یہ منسوب تھی. جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے عقیدت مندوں اور متوسلین نے اس کو 11ویں شریف کا نام دے دیا. ہم نے اس محفل کو حضور سرکار بغداد کے ساتھ منسوب کر دیا. لہٰذا اس کے مقاصد کچھ اور تھے جو ہم نے فلسفے کو نہیں سمجھا, یہ ہم نے خراب جو ہے نا وہ ظلم کیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ علماء اولیاء کے متعلق اللہ پاک نے بڑی سمپل سی 2 چیزیں فرمایا جو سود خور ہے, حرام خور جو ہے, اس کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا میرا اعلان جنگ ہے, اور جو میرے ولیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے فرمایا اس کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے. اب دیکھیں نا, ایک آپ کا دوست ہو جو ہر وقت آپ کی خوشی, غمی, پریشانی, تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو, اچھے برے وقت میں ہر وقت آپ کے ساتھ, حالات پتہ نہیں کیا, بھوک لگی ہوگی, دودھ کا پیالہ پیے, پھر کھانے کا بندوبست, دودھ کا پیالہ پیا, شکر الحمدللہ کیا, اور وہیں کھڑے ہو کر کے کہتا مولا تیرے وارے نیارے جائیں, تیری شانوں پر قربانی, کہیں سے تو تھپڑ مرواتا ہے اور کہیں سے تو دودھ کے پیالے پلاتا ہے, کیا بات ہے تیری. آگے چل پڑے, کھانا نہیں کھایا, دودھ کا پیالہ, شکر الحمدللہ کیا, آگے چل پڑے تو پیچھے سے وہ شخص بھاگا ہوا آیا جس نے تھپڑ مارا تھا. بھاگا ہوا آیا اور اس نے کہا حضور آپ نے کوئی بد دعا کی ہمارے حق میں. فرمایا کیا ہوا ہے؟ فرمایا وہ جو بندے نے جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا, جس کے کپڑے پر چھینٹے پڑے تھے, وہ چھت پر چڑھنے لگی, وہ خاتون کسی کام کے لیے, اس کا پاؤں پھسلا اور زمین پر گرا, اس کا منکا ٹوٹ گیا اور وہ ڈیتھ ہو گئی, فنش. آپ نے کوئی بد دعا کی, مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ درویش کو آپ نے تھپڑ مارے تو اس نے بد دعا کی, اس سے معافی مانگو جا. آپ نے, اس نے کہا میں نے نہیں بد دعا کی, میں نے تو جملہ ہی کوئی نہیں بولا, میں نے تو کوئی جملہ نہیں بولا. آپ نے تھپڑ مارا ہے, آگے ایک نے دودھ پلایا, میں نے تو شکر الحمدللہ کہ مولا تیری شانیں ہیں, کہیں سے تھپڑ پڑتے ہیں, کہیں سے تو دودھ کے پیالے پلاتا ہے, میں نے تو کچھ نہیں کیا. اس نے کہا نہیں, وہ پاؤں پہ گر پڑا, اس نے کہا معاف کر دے, مجھے غلطی ہوگی ہم سے. اس نے کہا بیٹا ہم نے کچھ نہیں کیا, تیری وہ معشوقہ تھی, تو اس کا عاشق تھا, تجھے غصہ آیا, تو نے مجھے مار دیا, ہمارا بھی تو کسی سے تعلق ہوگا, سبحان اللہ, ہمارا بھی تو کسی سے تعلق ہوگا نا. فرمایا یہ عاشقوں کی باتیں انہی سے پوچھ جا کے, عاشقوں کا عاشقوں سے مقابلہ ہے, ہمارا تو میرا کوئی تعلق نہیں ہمارا. فرمایا یہ جو وہ باتیں ہیں, یہ مقامات انسان کو تب نصیب ہوتے ہیں کہ انسان درجات کو طے کرتے. آگے صرف میں آپ کو صرف ایک لسٹ دے دیتا ہوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اینڈ کرتے ہیں. فتوح الغیب کے اندر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی نے جو آگے باتیں بیان فرمائی, چوتھے سبق کے اندر بھی آپ نے اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ملایا,
اور وہاں آپ نے ایک اور بات کے اندر اضافہ فرمایا کہ آپ ہمیشہ عملی زندگی جو ہے، عملی زندگی، اس عملی زندگی کے اندر فرمایا لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات اس طرح کے ہوں، تعلقات آپ کے اس طرح کے ہوں کہ فرمایا دوسروں کی طرف سے آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آئے، آپ دوسروں کی بھلائی سوچتے رہیں، دوسروں کی ہمیشہ بھلائی ہی سوچتے رہیں اور دوسروں کے لیے زندہ رہیں، اپنے لیے زندہ نہ رہیں، فرمایا دوسروں کے لیے زندہ رہیں۔ اور جب یہ فرمایا ساری چیزیں ملا لیں اور اس کے بعد فرمایا انسان کو ایک خیرات ملتی ہے، اس کی ایک خیرات ملتی ہے جو دوسروں کے لیے اس نے استعمال کرنی ہے، دوسروں کے لیے استعمال کرنی ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ فرمایا پھر 3 چیزوں کی خیرات ملتی ہے۔ فرمایا شعور کی خیرات ملتی ہے، شعور کی، انسان کو شعور آ جاتا ہے، اور شعور فرماتے 3 سطح کا آتا ہے۔ پہلی سطح شعور کی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بندے نے بدتمیزی کی ہے، بد کلامی کی ہے، آپ کو غصہ آیا، اس نے آپ کو گالی دی ہے، آپ نے اٹھا کر اس کو پتھر مار دیا، اینٹ مار دی، آپ نے اس کا جواب، پتھر کا جواب آپ نے اینٹ سے آپ نے نہیں دیا بلکہ پتھر سے دیا، اس سے بڑا جواب دیا، اس نے تھوڑی کی، آپ نے بہت زیادہ اس کا ریئیکشن دکھایا۔ شعور کی یہ ایک سطح۔ دوسری شعور کی سطح یہ ہے فرمایا کہ آپ کو اس نے بدتمیزی کی، بد کلامی کی، برا بھلا کہا، آپ اس کو سن کر کے، صبر کر کے، چپ کر کے خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ شعور کی دوسری سطح۔ ایک شعور کی تیسری سطح بھی ہے، فرمایا وہ سطح یہ ہے کہ اس نے بدتمیزی کی، بد کلامی کی، برا بھلا آپ کو کہا، لان تان آپ کو کہا، آپ سن کر کے صبر کر گئے، خاموش ہو گئے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑا نہیں بلکہ کیا کیا؟ فرمایا اس کو آپ اس کے پاس چلے گئے، اس کو پاس بلا کر کے اس کو بتایا کہ تو نے یہ مجھے گالیاں دی ہیں، میں ان ساری گالیوں کے عوض یہ میں خلق عظیم کے اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہیں شعور نہیں تھا، تمہیں سمجھ نہیں۔ ان کی باتوں کو سن کر کے اچھے اخلاق کے ساتھ جواب دینا، یہ شعور کی تیسری سطح، اور یہ کمال اولیاء کی صفت میں سے، سبحان اللہ، یہ اولیاء کی کمال، یہ خیرات منہاج القرآن نے لی ہے۔ یہ شعور کی تیسری خیرات منہاج القرآن نے کتنے فتوے لگے ہیں، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، مرتد ہمیں کہا، پادری ہمیں کہا، بہت کچھ کہا۔ میں یہ صرف الفاظ اس لیے آپ کو دہرا رہا ہوں کہ یہ یاد ہونے چاہیے کہ کتنا کچھ کہا، کتنا کچھ کہا، کتنا کچھ کہا۔ جب بھی جواب دینے کی باری آئی، منتیں کی، کئی دفعہ منتیں کی کہ حضور جواب کی اجازت ہو جائے۔ فرمایا جتنی دیر میری منتیں کی ہیں، جتنی دیر اس کو جواب کے لیے سوچنا ہے، اتنی دیر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو تو تمہارا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک مثال آپ کو اپنی دیتا ہوں۔ میں ایک واقعہ ہوا پچھلے دن، ایک شخصیت فوت ہو گئی، بڑی تکلیف ہوئی مجھے۔ 2-3 بندوں نے کہا، انہوں نے کہا آپ تنظیمات کے ہیڈ ہیں خیبر پختونخوا کے، تو آپ ایک ان کی طرف سے تعزیتی بیان دیں۔ میں نے اچھا کر دیا، لیکن مجھے اپنے طور پر ایک اندر ایک غصہ اور ایک احتجاج تھا کہ یار جس بندے کی یہ کیفیت ہو، تو حال یہ ہو، زبان یہ ہو، تو اس کو کس حال سے میں اس کی تعزیت کروں؟ مجھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا، یہ میرے اپنے جذبات ہیں، فرط جذبات ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو صبح اس پر کوئی سوچ بچار کرتے ہیں۔ معاملے کو میں نے چھوڑ دیا۔ جب میں نے معاملے کو چھوڑ دیا، صبح اٹھا تو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے میں نے ٹویٹر آن کیا تو ٹویٹر پر حضور سیدی شیخ الاسلام کا تعزیتی پیغام موجود تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور میں نے سر کو بھی جھکایا۔ میں نے کہا یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر انسان چھینک بھی مارے تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتی ہے۔ اس دنیا نے کیا کچھ نہیں کر دیا، مگر اے قائد تیری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شعور کی تیسری سطح کا وہ فیض ہے کہ اتنی گالیاں سننے کے بعد بھی آپ نے تعزیت کی، آپ نے خاموشی بھی نہیں اختیار کی، بلکہ ان کی گالیوں کا اچھے انداز کے ساتھ اتنی خوبصورت آپ نے دعا فرمائی اور تعزیت آپ نے کی۔ اس کے بعد پھر میں نے بیان جاری کیا کہ میں نے بھی تعزیت کی بات کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شعور کی خیرات منہاج القرآن نے پائی ہے، منہاج القرآن نے پائی ہے۔ بہت اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ آخری وارننگ تھی، حالات اتنے خراب تھے کہ گجرانوالی
مسجد زینت المساجد کے اندر حضور سیدی شیخ الاسلام کا وہاں سے ایک باقاعدہ فتوے کی کتاب ہر مہینے نکلتی تھی، پوری گھنٹیاں بجا بجا کے، گھنٹے بجا بجا کے، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کر دیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا ہاں اگر کوئی اصلاح کی بات ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام چلے آئے وہاں مسجد میں عصر کی نماز پڑھی، ان سے باقاعدہ ٹائم لیا کہ ہم آپ سے بیٹھ کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، عصر کی نماز پڑھی، عصر سے مغرب تک وہاں بیٹھے رہے۔ وہ صاحب اندر سے باہر نہیں آئے، وہ صاحب اندر سے باہر نہیں آئے، صرف کتابوں میں فتوے تھے، صرف کتابوں میں فتوے تھے۔ اور پھر رات بھر اسی زینت المساجد کے سامنے چوک گجرانوالے کے اندر پھر رات بھر میلاد مصطفیٰ کا جلسہ بھی ہوا۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا، دنیا نے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغام یہ ہے کہ اولیاء کی زندگی کو سمجھیں، اولیاء کی زندگی کو سمجھیں اور ان کا مطالعہ کریں۔ کیوں کہ انہوں نے براہ راست فیض پایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سینہ مصطفیٰ سے فیض پایا ہے۔ ان کی زندگیوں کو سمجھیں، ان کے معاملات کو سمجھیں، صرف ان کو ولی اللہ اور ان کے درباروں پر لنگر خانے اور حال احوال کو نہ جانیں اور ان حالات کو نہ دیکھیں، اور ان کی آج اس وقت ہونے والی رسومات کو دیکھ کر پورے تصوف کو برا نہ کہیں، پورے اولیاء کی زندگیوں کو برا نہ کہیں، پورے اولیاء کے معاملات کو برا نہ کہیں۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے تعلق جوڑا ہے۔ تو رب اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی بے وفائی میں نہیں کرتا، وفا میں کرتا ہے۔ تو جب وہ وفا کرتا ہے تو پھر دوستان محترم، پھر اسی مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ میری اس کے ساتھ کھلی جنگ ہے جو میرے ولیوں کو تنگ کرتا ہے۔ سو الذین آمنوا وکانوا یتقون کی بنیاد یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر، تقدیر پر اور اپنے دل کو، اپنے نفس کو اور اپنی زندگی کو ان احکامات الہیہ کے تابع کر لے تو پھر انسان کو شعور کی خیرات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔